مصیبت کو ہلکی کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ آدمی اپنی گناہوں کو یاد کرے کہ اللہ نے سستا چھوڑا، وہی معاملہ صاف کر دیا، یہی معاملہ صاف کر دیا۔ بھئی عدالت میں بھی جانے نہ پڑے، تھانے بھی جانے نہ پڑے، جیل بھی جانے نہ پڑے، اور معاملہ میز پر بھی سیٹ ہو جائے تھوڑی بات کتنے یار یہی سیٹ ہو گئے، یہ سیٹ ہو گئے۔ ہاں تو وہ سیان کرنے دیا کہ اس سے تو محب کو چھوڑ سکتا تھا، بڑی پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے سستا چھوڑا ہے، جہنم کی جیل سے بچایا ہے، معاملہ سستا چھوڑا ہے، سستا چھوڑا ہے۔ سارے گواہ کل حاضر ہوتے ہیں سب کے سامنے عدالت میں، زمین بھی گواہی دیتی، نامہ اعمال بھی گواہی دیتے، فرشتے بھی گواہی دیتے، اعضاء جوہری بھی گواہی دیتے۔ اس عدالت میں کتنی شرمندگی ہوتی، پھر جیل بھی جانا پڑتا، جہنم کی جیل بھی جانا پڑتا، اللہ نے یہی سستا چھوڑا۔ آسان معاملہ کر لیا، کس شرمندگی سے اس مصیبت سے بچا لیا۔ تو تکلیف کے موقع پہ اس کو سوچا کرے اپنے گناہوں کو کہ اللہ نے سستا چھوڑا۔ مصیبت کے ثواب کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کانٹا دل چبھے بندہ مومن کو اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتے ہیں، اجرہم بغیر حساب۔ سب کو تو اللہ گن گن کے دیں گے، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، اس عمل کا اتنا، لیکن مصیبت میں صبر کرنے والے کو اتنا دیں گے کہ وہ حساب کر دیں گے۔ یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ کیا ملوے آگے؟ تو اس سے مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، اس کو سوچے۔ بس اوقات ہم کسی مصیبت زدہ کے پاس جاتے ہیں، اسے اور پریشان کر دیتے ہیں، انہیں بڑے کمزور ہو گئے ہو، کس مصیبت میں چلے گئے ہو، اور ایسی دکھ بھری کہانی اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے۔ تھانے رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے مریض کے پاس جاؤ تو یوں کہ آج تو آپ کا چہرہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، تمہارے یہ کہے ہوئے کیا آ رہی ہے، اس کا حوصلہ بڑھائے گا، آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو، آج تو بڑے اچھے لگ رہے ہو۔ سچ بات ہے، مومن کے لیے کیا مصیبت ہے بھائی، دنیا میں کمائی ہی کمائی ہے۔ آج شاید ہی کوئی ایسا انسان ہے جو کسی بھی پریشانی کا شکار نہ ہو۔ کسی کو رزق کی فکر ہے، کسی کو صحت کی، کسی کو اولاد کی، کسی کو گھر کی مسائل پریشان کر رہے ہیں، کسی کو مستقبل کا ڈر ہے، اور کسی کا دل ایسے غموں سے بھرا ہوا ہے جو وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا پریشانی صرف ہمارے ساتھ ہیں؟ کیا اللہ نے ان کا کوئی علاج نہیں رکھا؟ یقیناً رکھا ہے، اور اسلام ہمیں پریشانیوں سے نکلنے کا سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے، سکھاتا بھی ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، سب سے پہلی یہ بات سمجھ لیجئے، پریشانی کوئی عجیب چیز نہیں ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا کو اللہ نے آرام گاہ نہیں بنایا، یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ اس لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی صورت میں آزمایا جاتا ہے، کبھی مال سے، کبھی صحت سے، کبھی رشتوں سے، کبھی حالات سے، لیکن مومن ہر امتحان میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ سب سے بڑا علاج اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ جب پریشانی آئے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اکثر لوگ ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتے ہیں، ہر شخص سے مشورہ لے لیتے ہیں، لیکن اللہ کے دروازے پر دیر سے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ سے تعلق کمزور کر لیا اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ نماز پریشانیوں کا علاج ہے۔
میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب کوئی مشکل آتی ہے تو نیک لوگ نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ نماز صرف فرض عبادت نہیں، یہ دل کا سکون ہے، یہ اللہ سے گفتگو ہے، یہ پریشان دل کے لیے راحت ہے۔ کئی لوگ پریشانی میں روتے ہیں لیکن نماز میں رو کر اللہ سے بات نہیں کرتے۔ جب بندہ سجدے میں اپنا درد اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ دعا کی طاقت۔ پریشانیوں کا دوسرا بڑا علاج دعا ہے۔ اللہ سے مانگیے، بار بار مانگیے، رات کو مانگیے، دن کو مانگیے، آنسو کے ساتھ مانگیے۔ اللہ اپنے بندوں کی پکار سنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جواب فوراً نہ ملے، لیکن اللہ کی طرف سے جواب ضرور آتا ہے۔ استغفار کا نسخہ۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں نے ہمیشہ استغفار کی تلقین کی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ صرف ایک جملہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کو بلانے کا ذریعہ ہے۔ کئی پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں۔ جب بندہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں۔ قرآن سے تعلق۔ آج کئی لوگ پریشان ہیں لیکن قرآن سے دور ہیں، جبکہ قرآن ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے نکال لیجئے، آپ دیکھیں گے کہ دل کی کیفیت بدلنے لگے گی۔ پریشانی میں صبر کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں۔ صبر کا مطلب اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح راستہ اختیار کرنا۔ مومن پریشانی میں ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ ہر مشکل ہمیشہ نہیں رہتی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ رات کے بعد صبح آتی ہے، گرمی کے بعد سردیاں آتی ہیں اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ جو پریشانی آج آپ کو بہت بڑی لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت بعد وہ صرف ایک یاد بن کر رہ جائے۔ اس لیے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیے۔ اصل سکون کہاں ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ سکون دے گا، بڑا گھر سکون دے گا، شہرت سکون دے گی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دل کا سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کا دل حالت سے کم متاثر ہوتا ہے۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، جب پریشانی آتی ہے تو میں کس طرف بھاگتا ہوں؟ کیا میری نماز مضبوط ہے؟ کیا میں روزانہ دعا کرتا ہوں؟ کیا میرا قرآن سے تعلق ہے؟ کیا میں اللہ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں؟ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اگر آج آپ پریشان ہیں، اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کا دل بوجھل ہے تو یاد رکھیے اللہ آپ کی حالت کو جانتے ہیں، اللہ آپ کے آنسو دیکھتے ہیں، اللہ آپ کی دعا سنتے ہیں۔ اس لیے نماز کو مضبوط کیجیے، دعا کو اپنا ہتھیار بنائیے، استغفار کو اپنی عادت بنائیے، قرآن سے تعلق بنائیے اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیے، کیونکہ پریشانی چاہے کتنی بھی بڑی ہو، اللہ اس سے زیادہ بڑا ہے، اور جس بندے کا اللہ پر بھروسہ ہو اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آخری میں بس یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری مشکلات کو آسانی میں بدل دے، ہمیں نماز، دعا اور استغفار کی پابندی نصیب فرما، ہمارے رزق، صحت اور گھروں میں برکت عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔